اب میں بلا تاخیر حضرت شیخ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے اپنے والد محترم جناب حکیم طارق محمود ثاقب صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی معروضات اور گزارشات جو آپ کے سامنے وہ بیان کریں، اور اس کے بعد حضرت شیخ صاحب کو انشاءاللہ دعوت دی جائے گی۔ اب آپ ذی وقار، یہ سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر ترجمہ القرآن کلاس ہوتی ہے، اور ان کے بعد یہ والدین کا فیض ہے، حضرت والد محترم کی دعائیں ہیں، ان کی شفقت ہے کہ یہاں پر کلاس شروع ہوئی اور الحمدللہ یہ اتنا وقت طے ہوا۔ اللہ کا بے حد مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ممنون ہوں حضرت والد محترم کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، شفقت دی، حوصلہ دیا، اور مجھے کام کرنے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دیا۔ میں ملتمس ہوں حضرت والد محترم صاحب سے، جو کہ خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں اسی مسجد میں خدمت کرتے ہوئے۔ تو میں ملتمس ہوں حضرت والد محترم جناب حکیم طارق محمود ثاقب صاحب حفظ اللہ تعالیٰ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں اب چاہوں گا کہ مہمان خصوصی جو تشریف لائے ہیں ان کو موقع دیا جائے۔ میں صرف اتنی بات کہنے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے، اور خصوصاً میرے ساتھ اس مسجد کے میرے معاونین حاجی سیف اللہ صاحب، بھائی امانت اللہ صاحب، بھائی محمد ریاض صاحب، اور دیگر میرے مسجد کے نمازی بھائی محمد بشیر صاحب، یہ ساتھی میرے معاون ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے موقع دیا معاون رہیں گے۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ گلشن کو آباد کرنے میں میرا ساتھ دیا، میرے قدے سے قدہ انہوں نے ملایا، اور آج یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ میں جب یہاں مسجد میں آیا تھا تو یہاں ایک کمرہ تھا 4 گارڈروں میں بڑا ہوا۔ آپ دوستوں کے تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو آج یہ گلشن بن گیا ہے، بہار آ گئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ رہتی دنیا تک، ہم تو شاید چلے جائیں لیکن یہ بہار جو ہے ہماری اولادوں کو بھی انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اب میں جس شیخ کو دعوت دینے لگا ہوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ شیخ، ان کا اور میرا آپس کا تعلق ہے، اور تعلق کیسے بنا؟ خانقاہ روگرہ میں ہمارے ماموں جان نے مسجد تعمیر کی تھی، حضرت والد محترم وہاں خطیب تھے، تو شیخ جب وہاں آتے تو والد صاحب ان کو موقع دیتے تھے، یہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میں نے جب نماز کی دعوت دی نا کہ امامت کراؤ تو فرمانے لگے ہم تو آپ کے مقتدی ہیں، تو آپ نے امامت کرانی تھی، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور ایسے الفاظ میرے لیے انہوں نے بولے۔ اس کے بعد پھر میں جوہر آباد میں خطیب تھا 86-87 میں، تو وہاں بھی وہ تشریف لاتے تھے، ادھر بھی ان کی عزیزداری تھی، الحمدللہ وہاں بھی ملاقات، بڑی شفقت اور بڑی محبت۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا جو ہے وہ کام لے۔ اب میں یہ ایوارڈ ہے مجاہد ختم نبوت مولانا حکیم عبد الرحمن آزاد ایوارڈ، جو کہ حضرت العلامہ شیخ الحدیث محترم جناب رانا محمد صادق عتیق صاحب اور حضرت والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت العلامہ حافظ عبدالغفار المدنی صاحب کو مجاہد ختم نبوت مولانا حکیم عبد الرحمن آزاد ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اب میں ذرا ملتمس ہوں، ہمارے پاس مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ایک بھائی تشریف لائے، وہ حضرت والد محترم صاحب کو الاسلام ڈائری دینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے گزارش کی۔ میں مولانا صادق عتیق صاحب سے بھی کہوں گا وہ تشریف لائیں، اور وہ بھی، اور محترم جناب عبد الشکور صاحب، یہ بہت ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے محبت کرنے والے عبد القدوس شاکر صاحب، محترم جناب عبد القدوس شاکر صاحب محب مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، اور الحاج رانا محمد صادق عتیق صاحب حضرت والد محترم کو الاسلام ڈائری وہ عنایت کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی پر میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے اس پروگرام کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔
جی اب میں دعا کے لیے بھائی ذرا تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا کے بعد نماز ہوگی